زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے، اور زبان سے حسین کوئی اور عضو کوئی نہیں ہے، زبان سے نکلے ہوئے بول سے میٹھا کوئی بول کوئی نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے، جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا کہاں سے واپس ہو گئے؟ دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کر دوں؟ ہیں کہاں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گئے، میں واپس کیسے کروں؟ اور 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا، پھر آ کر اس کو خود ہی شرم آ گئی۔ تو جب آدمی اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو، تو میں چپ سنتا رہا، پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے اتنا ضرور کہا میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پہلے کیوں نہیں بولا سوچ کے، اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس۔ کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے؟ ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے، کہتا جی اب میرے الفاظ واپس آئے۔ تو پہلے ہی اس کو قابو میں رکھو۔ تو کیا کہا؟ تصفحو تعفو و تصفحو، اپنے دل کو بھی دھو صاف کرو۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ وتغفرو، تغفرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدایہ بھی دینا۔ ہم جو کہتے ہیں نا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا، یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما۔ یہ صرف لفظ غفرہ میں شامل ہے۔ تغفرو معاف کرو، مٹی ڈالو، تصفحو دل صاف کرو، تغفرو صفائی کے ساتھ، معافی کے ساتھ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، کچھ کھانا بھی کھلاؤ، کچھ تحفہ بھی دو، تو ساری کالونی جنت بن جائے گی۔ اور اگر بدلے لیتے رہے، اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا، تو ایک سنائے گا میں 10 سناؤں گا، کھری کھری سناؤں گا، کھری کھری۔ اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پور ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے گا۔ تو بھائیو محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زبان کو تالے لگاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، سنو میں 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر معاف کرنا سیکھ گئے، زبان کو سینا سیکھ گئے، تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا۔ جنت تو بعد میں ہے، یہی دیکھو گے تم اونچے ہو جاؤ گے، دوسرے نیچے ہو جائیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، حسن اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے۔ نماز پڑھنا محنت چاہتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ محنت طلب کام ہے، لیکن یہ بڑے آسان ہیں اخلاق کے مقابلے میں۔ ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے۔ سارے دن سارے اللہ 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 کی لاکھوں تسبیحاں پڑھنا آسان ہے اور اس کو غیبت سے روکنا مشکل۔ اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ پتہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے جی، بس کیا کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہو اس کا؟ اور پھر شروع پہلے کہیں گے اللہ معاف فرمائے، اللہ کے قانون کو کبھی مذاق اڑائیں گے، اللہ معاف فرمائے، اور پھر زبان کھل جائے گی، وہ ایسا، وہ ایسی، وہ ایسی، وہ ایسی، اور گھروں کو آگ لگا دیتی۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو لڑاتے ہیں ادھر کی ادھر سنا کر، ادھر کی ادھر سنا کر، وہ اللہ کی نظر میں ایسے گندے ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ گندا ہے۔ تو بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے، دیکھو معاف کرنا سیکھو۔ ہم معاف کرنا بھول گئے، معاف کرنا سیکھو، ہونٹ بند کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم، بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد بھی نہیں دیکھ سکیں گے اگر اس زبان کو بند کرنا سیکھ لیا۔
اور معاف کرنا سیکھ لیا، چھوٹے بن جاؤ کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ سیکھ لو، اس سے بڑا مقام دلانے والا کوئی عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ ہاں بھائی، معاف کرنا سیکھو گے نا، بڑی ضرورت ہے آج اس کی۔ نمازی ماشاءاللہ بہت ہیں، روزے دار بھی بہت ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے بھی بہت ہیں، پر معاف کرنے والے ہیں ہی کوئی نہیں، ہونٹ سینے والے ہیں ہی کوئی نہیں۔ دیکھنے میں یہ کوئی عمل نہیں، لیکن بڑے بڑے نوافل تلاوتوں سے یہ بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت رات کی تہجد گزار ہے، دن کی روزے دار ہے، زبان کی تیز ہے، آپ نے کہا دوزخ میں جائے گی۔ رسول اللہ فلاں عورت فرض پورے کرتی ہے، نوافل کا اہتمام کوئی نہیں، اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ نے کہا جنت میں جائے گی۔ لمبے چوڑے وظیفوں میں نہیں ڈالا، بلکہ مختصر جاؤ 2 نفل پڑھو اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو اللہ سے مانگو۔ وہ ہمارے ہاں رواج ہے لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کا، اور ہمارے نبی آسان زندگی لے کر آئے، آسان کام لے کر آئے۔ 2 نفل پڑھو، کوئی مشکل ہے 2 نفل پڑھو، یہی میرے نبی کی سنت ہے۔ روزہ رکھو، نفل پڑھو، روزہ رکھو، نفل پڑھو، اللہ ہر مشکل میں سے راستہ نکالے گا۔ تو انشاءاللہ نماز کے تو سارے بھائیوں نے وعدے کر لیے۔ اس مجمع میں جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے۔ جس ملک میں سودی کاروبار ہو وہاں پیسہ ہمیشہ چند ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس میں غریب ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہے اس لیے ملک میں غربت۔ ہماری غربت کا تعلق وہ آبادی سے نہیں، بلکہ غربت کا تعلق سودی نظام سے ہے۔ سودی نظام میں لازمی یہ ہوتا ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ سٹا بھی چلتا ہے، پھر اس کے ساتھ انشورنس ہے، پھر اس کے ساتھ جوا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر پیسے کو خود بخود سمیٹ کر چند ہاتھوں میں پہنچا دیتی۔ تو لہذا ایسے ملک میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو بہت رواج دینا چاہیے۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ تو دینی ہے۔ اس کے علاوہ بھی غریب آدمی بھی اللہ کے نام پہ دے، اللہ 10 گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اور جتنا کھل کے خرچ کرو گے اتنا اللہ واپس کرے، اتنا اللہ واپس کرے گا۔ تو اس کا سخی بھی کوئی نہیں۔ سخی کب بنے گا؟ زکوٰۃ سے اوپر اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، پھر سخی بن جائے گا۔ اور ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے عابد نے شیطان سے پوچھا تجھے انسان میں کیا چیزیں پسند ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں، تینوں کٹھی ہوں اس میں پھر تو وہ میرا پیر ہے، میں مرید ہوں، اور اگر کوئی ایک ہو تو پھر میرا یار ہے۔ کہ ایک اس میں نشہ ہو، شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو۔ دوسری بات کیا پسند ہے؟ تو غصے والا ہو۔ تیسری بات کیا پسند ہے؟ بخیل، کنجوس ہو۔ یہ تینوں کٹھی ہوں تو پھر وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک ہو تو شیطان سے یاری لگ جاتی ہے۔ وہ سخی بننا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق واپس کرتا ہے۔ بعض لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں اس پہ سود ملتا ہے، فکس ڈپازٹ میں اس پہ سود ملتا ہے۔ بھائیو اللہ سے اعلان جنگ ہے، نہ کرو، چھوڑ دو۔ وہ جو پیسہ بنا ہے، وہ جو پیچھے کھایا وہ اس سے معافی مانگو، جو پڑا ہے وہ تقسیم کر دو اجر کی نیت کے بغیر۔ بعض لوگ اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں بینکوں سے پیسہ لے کر، روکی سوکی کھا لو، سود پہ کام نہ کرو، موت آ گئی تو جواب کیا دو کہ میں نے فیکٹری چلانی تھی، میری فیکٹری سود کے بغیر چل رہی نہیں تو پھر میں کیا کرتا؟ تو کہ تو ریڑھی لگا لے، تو کوئی چھوٹی سی دکان چلا لے، تو فیکٹری کو ٹھیکے پہ دے دے، تجھے کس نے کہا ہے چلانے کے لیے؟ اللہ سے اعلان جنگ کر کے چلانا صرف 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں حیران ہوں، اللہ نے گناہ تو بڑے بڑے ہیں، زنا، قتل، نماز کا چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی،
کسی پر نہیں کہا میں اعلان جنگ ہے، سود پر اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس 4 پیسے ہیں وہ بھی آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں، ایسے ظالم ہیں تو آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ بینک تو پہلے ہی ظالم تھے، اب لوگ بھی ظالم ہو گئے ہیں، آگے لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے۔ اور یاد رکھنا، موت کے بعد 2 آدمی خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، 2 آدمی دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا۔ ان سے بڑی سزا اللہ کسی کو نہیں دے رہا ہوگا۔ کافروں کو چھوڑ کر جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، ان میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا سود کھانے والا اور قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی وہاں جب آپ معراج پہ گئے، اس کا بڑا پیٹ تھا گنبد کی طرف، پیٹ کے اندر سانپ اس کو کاٹ رہے تھے اندر۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود والا ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر فیکٹری چلانی اپنے پیسے سے چلاؤ، اپنے پیسے سے نہیں چلتی کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، نفع میں شریک، سارا نفع خود اٹھانا چاہیے، کسی کو نفع میں شریک کر لیں، آ جاؤ بھائی مل کے کام، تو پیسے ڈال میں بھی پیسے ڈالتا ہوں، تاکہ ہم اللہ سے جنگ نہ کریں، چونکہ یہ عذر قیامت کے دن چلے گا نہیں۔ سے بھائیو سود سے بچو، سود کا نظام بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑا بے رحم نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، اس لیے اس نے سود کو حرام قرار دیا۔ تو جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کو واپس کر کے دے گا۔ اس لیے بھائیو جس کو دو چھپا کے دو، اعلان کر کے نہ دو، پھر احسان نہ جتلاؤ، ورنہ کی کرائی ساری خراب ہو جائے۔ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے رکھو، کچھ اللہ کے ذکر کے لیے رکھو۔ ماں باپ زندہ ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعائیں نہال کر دیں۔ بھائیوں سے لڑو مت، چاہے ساری جائیداد کا سودا ہو جائے، مت لڑو، اللہ تمہیں رزق واپس کر کے دے گا۔ خون کے رشتوں کی عظمت کو برقرار رکھو، اللہ تمہاری 7 پشتوں کو پال کے دکھا دے گا۔ دفع کر دو، 4 ایکڑ زمین ہی تو ہے، 4 مرلے، 4 ایک، میں کہتا ہوں 4000 ایکڑ ہو، ساری دنیا کی سلطنت کا جاؤ دے دی، جاؤ میرا اللہ مجھ سے کافی ہے، لیکن خونی رشتوں کو آپس میں لڑنے نہ دو، تو اللہ ایسا رزق دے گا کہ نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے۔ تو وہ اس کے سارے ارادے کرتے ہو نا میں، ان ساری چیزوں کو اندر میں اتارنے کے لیے نقل و حرکت ضروری ہے۔ تو ہر مہینے کم از کم 3 دن لگا لیا کر، ہر مہینے ہر بھائی 3 دن جائے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے روزہ لگواؤ، گھروں میں تعلیم کرو، مسجد میں گشت کرو، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے اور کرنا شروع کر دیں گے تو سارا ماحول اللہ تبدیل کر دیں۔ تو کرو گے نا بھائی اس کی کوشش؟ شب جمعہ کو اپنے مرکز میں تشریف لے جائیں، وہاں بات سنیں، قیام کریں، واپس آئیں۔ دیکھو تبلیغ کے کام کو افراد پہ نہ پرکھنا، تبلیغ والے ایسے، تبلیغ والے ایسے، یہ کبھی نہ پرکھنا ورنہ گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کبھی کسی کی برائیاں نہ دیکھنا، اچھائیاں دیکھنا۔ ہم تبلیغ کا کام لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر کسی میں برائی ہے تو اس کی وجہ سے حکم تو نہیں ختم ہو جاتا۔ نمازی اگر برا ہو تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نمازی بہت برے ہیں تو کیا نماز پھر چھوڑ دیں؟ روزے دار بڑے ظالم ہیں تو کیا روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بڑے ظالم ہیں تو کیا حج چھوڑ دیں؟ کبھی کسی بے نمازی کی برائی سے نماز چھوڑنے کا حکم آیا؟ یا کسی نے کسی کی برائی دے کر نماز چھوڑی ہو؟ روزے دار کی برائی سے ہم روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بیچارے حج میں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا حج چھوڑ دیں؟ تو اگر کسی کی برائی دیکھ کر نماز نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کے روزہ نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کر حج نہیں چھوڑتے، تو تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تبلیغ طارق جمیل کا کام ہے پھر میری برائی دیکھ کے چھوڑ دو، اچھائی دیکھ کے کر لو۔ اگر تبلیغ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ اگر میں برا ہوں تو آپ اچھا کر کے دکھا دیں۔ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، ہم باز آئے ایسی تبلیغ سے۔ اگر تو تبلیغ ان کا کام ہے تو پھر آپ باز آ جائیں، اور اگر ان کے بھی ذمے آپ کے بھی ذمے تو پھر آپ کے ذمے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کریں۔ کتنے حفظ کے بچے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، بعد میں داڑھی بھی منڈا دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم حفظ کے مدرسے بند کر دیں؟
کہ چونکہ حافظ ہیں اس نے داڑھی مڑا دی ہے، اس نے قرآن بولا لہذا مدرسے ہی بند کر دو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ میں برا ہوں، تبلیغ والے برے ہیں، تو پھر تو بھائی آپ کا حق زیادہ بن گیا کہ ہم اچھے طریقے سے یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، ہم ٹھیک کر کے بتائیں، پھر تو زیادہ فرض بن جاتا ہے۔ تبلیغ والے کی مثال ڈاکیے کی ہے، ڈاکیا پارسل دیکھ لو اپنا ہے تو لے لو، اپنا نہیں تو واپس کر دو۔ میں نے ایک ڈاکیے کی طرح آپ کو پارسل پہنچایا، 2.25 گھنٹے آپ سے بات کی، اس کو پرکھ لو، اگر یہ پارسل آپ کا ہے، اس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر ہے، میں صرف پہنچانے والا ہوں، میری صرف زبان استعمال ہوئی ہے، اس میں کچھ ممکن ہے بتانے میں کمی بیشی ہو گئی ہو، نفس مضمون پر مہر ہے اللہ کی اور اس کے محبوب کی، میرا صرف پہنچانے کا کام ہے۔ اب میرے کپڑے اچھے ہیں یا برے، میرے کپڑے میلے ہیں یا اجلے، میں نیک ہوں یا بد، یہ آپ کے ذمے نہیں مجھے دیکھنا، یہ میرے رب کے ذمے ہے مجھے دیکھنا۔ آپ اپنا پارسل دیکھ لیں، آپ کا ہے لے لیں، آپ کا نہیں واپس کر دو۔ کبھی آپ نے کسی پاگل کو دیکھا جو ڈاکیوں کو پارسل دیکھنے سے پہلے اس کو تو کون ہے بھائی، کون سے ہے، اور کہا جی میں کون ہوں، اس کے تو اپنا دیکھو تمہاری ہے تو لے لو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یوں کہہ رہا تو شراب پیتا ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو چرسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو مراسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، جاؤ کسی سردار کو بھیجو۔ ہر کوئی دیکھتا ہے، ٹی سی ایس آیا، او سی ایس آیا، ڈاکی آیا، اپنا خط دیکھا، پارسل دیکھا، دستخط کی لے لیا۔ اب بھائی میں تو ایک ڈاکیا ہوں، میں جانوں میرا اللہ جانے، جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے اس کی ٹھیکیداری آپ کے پاس کوئی نہیں۔ میں نے اگر بول میں خیانت کی ہو اس کو آپ ضرور پکڑیں کہ تم نے یہ بات حدیث ہمیں غلط سنائی ہے، تم نے یہ آیت ہمیں غلط ترجمہ کر کے دی، تم نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، اگر اس میں میں نے خیانت کی تو آپ مجھے ضرور پکڑیں۔ باقی میرا عمل، میری نیت، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ اگر لوگوں کو دیکھتے پھریں گے تو ایک تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، فوراً، دیر نہیں لگتی، اسی وقت اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ دھن رے دھنی یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ۔ علماء یہ کرتے ہیں، یہ امام مسجد یہ کرتے ہیں، یہ قاری یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کرتا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں۔ یہ جذبہ لے کے مر گئے تو ویسے ہی اللہ کے دربار سے مردود ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، تبلیغ سنت کا فریضہ ہے، اگر ہم برے ہو کے کر رہے ہیں تو آپ اچھے ہو کے کریں، ہم سے نہیں ہو رہا ٹھیک تو آپ ٹھیک سے کریں۔ لیکن میری غلطی سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جسے میری غلطی سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا بھائی کبھی اوروں کی کمیاں نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھنا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ غیبت سے آج توبہ کی ہے نا، دیکھو زبان پہ نظر رکھنا، دیکھو غیبت سے بچنا، غیبت سے بچنا، اس نے گھروں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، سارے معاشرے میں آگ پھیل گئی ہے، جنگل کی آگ سے زیادہ خوفناک ہے، جس نے ہڈیوں تک کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ کبھی غیبت میں نہ، کسی کے در پہ نہ ہو جانا، یاد رکھنا، پھر کہتے ہو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ یاد رکھنا بھائیو، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ اچھا جی میرے الفاظ واپس، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اگلے کو زخمی کر کے اب تو کہتے ہو میں اپنی گولی واپس لیتا ہوں۔ اور زبان کا زخم گولی کے زخم سے زیادہ خوفناک اور گہرا ہوتا ہے، زبان کے لگائے زخم بھرتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ لفظ جس پہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، انہیں بولنے سے پہلے ہی واپس لے لیا کرو، انہیں زبان پہ آنے ہی نہ دو کہ بعد میں کہتے پھرو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو، اپنی زبان کو غیبت سے بچانا بہت بڑی بندگی ہے، 1000 نفل سے بھاری ہے اپنے بول کو غیبت سے بچا لینا، 1000 تسبیح پہ بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا، ساری رات کی تہجد پر بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا۔
جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی تعریف کرو، اللہ کی نظروں میں اونچے ہو جاؤ۔ جو تمہاری برائیاں بیان کرے آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ جو آپ کو گرانے کی کوشش کرے آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ جو آپ کا حال نہ پوچھے آپ اس کو کھانے کھلائیں، تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا، آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بڑی قیمت لگائی، اس لیے بھائیوں یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس نے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھا۔ نہ اپنے بچوں کو اجازت دو کہ کسی کی برائی آپ کے سامنے سنو ہی نہیں، نہ خود آپس میں بیٹھ کے کرو، نہ بچوں کو کرنے دو۔ اگر یہ بچوں میں عادت پڑ گئی تو ساری زندگی روتے پھریں گے۔ اس لیے بھائیوں اگر گھر کو جنت بنانا ہے نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ دیکھو، نظر آئے تو آنکھیں جھکا لو، پردے ڈالو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ نے کہا تو اوروں کے گناہ چھپایا کر، اللہ تیرے چھپا دے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی بھائی درش اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب السماوات والارض، اے کونوں